کو جو ہے دردناک عذاب دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ گئے اور اہل مدینہ نے آپ کا استقبال کیا۔ اب اس سارے واقعے سے ہمارے لیے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا سبب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سارے واقعے کے اندر جو مدینہ سے لشکر نکلا تھا، پہلا چونکہ سواریاں نہیں تھی، مساوات کا درس دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاعدہ اپنے اوپر بھی لاگو کیا کہ ایک سواری پر تین افراد سوار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات قائم کی سب سے پہلے نمبر پر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ دو ہجری 17 رمضان المبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان حق و باطل کا پہلا معرکہ جو بپا ہوا غزوہ بدر ہے۔ یہ حق و باطل کے درمیان باقاعدہ طور پر پہلا معرکہ تھا جو بپا ہوا اور جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی۔ اس سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوئے اس میں دشمن کے ساتھ سامنا نہیں ہوا، بلکہ بغیر لڑائی کے ہی وہ غزوات شمار ہوئے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف فرمائے اور آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ ابو سفیان کا لشکر جو شام سے ایک قافلہ مال و تجارت سے لدا ہوا واپس مکہ جا رہا ہے، اس قافلے سے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کرتے ہیں، میرے صحابہ اس طرح شام سے ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ جا رہا ہے، کیا مشورہ ہے؟ اگر ہم اس کا پتہ کر لیں ہو سکتا ہے اللہ مال غنیمت عطا کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جیسے آپ کہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے پیغمبر جیسے آپ کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ 1000 اونٹوں پر محیط ہے اور اس پر 50,000 دینار ہیں اور 262 کلو سونا اس پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطلاع کے مطابق آپ نے اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے مدینے سے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تیار کیا اور کسی کو باقاعدہ طور پر کہا نہیں کہ سب نے جانا ہے، بلکہ اجازت تھی کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے اور جو نہیں جانا چاہتا وہ نہ جائے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لشکر میں 313 یا 317 افراد شریک ہوئے، انہوں نے تیاری کی کہ ہم اس میں شامل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قیادت کرتے ہوئے اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کی خبر لینے کے لیے 2 بندوں کو روانہ کیا کہ جا کے پتہ کرے قافلہ کہاں پہنچا ہے۔ وہ گئے اور یہ جو بدر کا مقام تھا جہاں پر
آ کر قافلے ٹھہرا کرتے تھے. اس کے 3 مین پوائنٹ تھے. ایک العدوۃ القصوی جو اوپر والی گھاٹیوں کی سائڈ تھی، ایک نیچے والی سائڈ، اور ایک اس کے جنوب کی طرف راستہ ہے جہاں سے ہوتے ہوئے شام کو جو راستہ جاتا ہے، مکہ کے لوگ اس راستے کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سے شام جاتے ہیں. یہ گھاٹی جو ہے یہ چاروں اطراف سے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے، اور یہاں سے صرف واحد راستہ ہوا ہے جو شام کو جاتا ہے، اور یہاں سے تجارتی قافلے گزرتے تھے. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ تھا کہ یہاں پر جب قافلہ پڑاؤ کرتا ہے، چونکہ یہاں پانی کے کنویں موجود تھے، تو یہاں پر جب قافلہ پڑاؤ کرے گا تو ہم چاروں اطراف سے ان کو گھیر لیں گے اور وہ محصور ہو جائیں گے. ان کے پاس سوائے جو ہے ہمارے حوالے کرنے کے مال و دولت اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. اسی نیت کے ساتھ نکلے تھے. جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نکلے، اور ادھر سے ابو سفیان جو تھا وہ اس قافلے کی قیادت کر رہا تھا، بڑا ہوشیار آدمی تھا، اسے پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد یہاں پہنچے ہیں. آگے اس بندے سے، کنویں والے سے پوچھتا ہے یہاں تم نے کوئی غیر معمولی حرکت تو نہیں دیکھی؟ وہ کہتا ہے 2 بندے آئے تھے، اس طرح پانی بھر کے چلے گئے ہیں، یہ آ کے ان اونٹوں کی مینگنیاں جو ہیں ان کو پھرولتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، اور اس میں سے کھجور کی گٹلیاں نکلتی ہیں. کہتا ہے اللہ کی قسم یہ مدینے والوں کے اونٹ ہیں. اس میں ایک بندہ جس کا نام زمزم تھا ذات کے ساتھ، اس کو پیغام دے کے بھیجا مکے والوں کی طرف کہ آپ کا قافلہ لوٹنے والا ہے، اگر اپنے قافلے کو بچانا چاہتے ہو تو فوراً نکلو. یہ بندہ جب مکہ کی طرف روانہ ہوا، ادھر سے ابو سفیان نے راستہ چینج کیا، بجائے اس راستے کے جہاں پر مسلمانوں کا لشکر موجود تھا، ساحل سمندر کا راستہ لیا اور اپنے قافلے کو لے کر چلا گیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، اور ادھر یہ جو قاصد مکہ روانہ ہوا ہے، اس نے مکہ میں جا کر افراتفری مچا دی اور لوگوں کو اس بات کا پیغام دے دیا کہ مکے والوں تمہارا قافلہ لٹ گیا، جا کے بچا لو. اپنے کپڑے پھاڑ کے، اپنا کرتا پھاڑ کے مکہ کے اندر داخل ہوا اور جا کر شور و غل کر دیا اور شور و غوغا کر کے کہا کہ مکے والوں اپنا قافلہ بچا لو، اگر بچا سکتے ہو تو اہل مدینہ تمہارا قافلہ لوٹنے کے لیے تیار ہے. مکے کے لوگ جو اپنے آپ کو اس وقت کی بڑی سپر پاور سمجھتے تھے، کہنے لگے مدینے والوں کی یہ ہمت کہ ہمارے قافلے پر حملہ آور ہونے کے لیے جا رہے ہیں. ہر گھر سے ایک بندہ نکلا، اور جو خود نہیں جا سکتا تھا اس نے اپنی جگہ پر کرائے کا بندہ بھیجا، اور 1300 کے قریب مشرکین مکہ کا لشکر یہ مکہ سے مدینہ کی طرف نکلا ہے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے. 1300 کے قریب. اب جب نکلتے ہیں تو راستے میں پتہ چلتا ہے ابو سفیان کا دوسرا پیغام آیا کہ لشکر آپ کا جو قافلہ آ رہا تھا وہ بچ گیا ہے، لہذا اب میں محفوظ مکہ تک پہنچ رہا ہوں. اخنس بن شریک نے ابو جہل کو کہا جو اس مشرکین مکہ کے قافلے کی قیادت کر رہا تھا، اس سے کہا کہ ہمارا چونکہ مقصد یہی تھا کہ ہمارا قافلہ لٹ رہا تھا اور ہم اسی لیے نکلے تھے، تو اب ہمارا نکلنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے، قافلہ چونکہ بچ گیا ہے تو اب ہمارا وہاں جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں. اخنس بن شریک نے یہ کہا. ابو جہل کہتا نہیں، ایسے نہیں، اب قافلہ تو بچ گیا ہے لیکن اب ہم بدر کے مقام تک جائیں گے، وہاں پر جا کر وہاں قیام کریں گے، وہاں پر شرابیں پیئیں گے اور لونڈیاں نچائیں گے، وہ ہمارے لیے گانے گائیں گی، اور پورے عرب کے اندر ہماری طاقت کا ڈنکا بج جائے گا اور مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا کہ ابو جہل قافلہ لے کے نکلا ہے اور اپنے لشکر کی قیادت کر رہا ہے. انس بن شریک کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں، ہمارا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. اس نے 300 بندے اپنے ساتھ سے جو اس کو لیا اور وہاں سے واپس چلا گیا. اب باقی 1000 کے قریب ابو جہل کی قیادت کے اندر مشرکین مکہ کا لشکر یہ بدر کی طرف روانہ ہے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ ابو جہل کی قیادت میں مکہ سے لشکر نکل چکا ہے اور وہ بدر کے مقام پر آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کیا اور کہا میرے صحابہ، پہلے کچھ اور بات تھی، ہمارا ارادہ کچھ اور تھا، لیکن آپ اب جو ہے وہ نوعیت کچھ اور بن چکی ہے. آپ نے مشورے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کیا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو پھر حضرت ابوبکر اور عمر کھڑے ہوئے اور حضرت مقداد کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہم کوئی بنی اسرائیل کے لوگوں جیسے نہیں ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اور آپ کے رب جائیں اور جا کر لڑیں، ہم یہاں آپ کا انتظار کرتے ہیں، بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں۔ کہا اللہ کے پیغمبر اگر ہمیں کہیں گے تو سمندروں کے اندر گھوڑے اڑا دیں گے، آپ کے ہر حکم پر لبیک کہیں گے اور جہاں آپ کہیں گے وہاں کھڑے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ پھر کہتے ہیں عشیرو، مجھے مشورہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار صحابہ کرام میں سے کوئی کھڑا ہو، چونکہ یہ تو مہاجر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ دوبارہ سنا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آپ انصار سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے ہاں کا اشارہ دیا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ ہمیں جہاں تک لے کر جانا چاہیں گے ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم کس قدر جمع مرد ہیں اور کس قدر بہادری کے ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب انصار کی طرف سے بھی یہ پیغام مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لشکر تیار کیا۔ اب کہا کہ اب ہم بدر کے مقام پہ جائیں گے اور وہاں پر جا کر ہم بھی ان کا مقابلہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں یہ لشکر جو 313 یا 317 کے قریب تھا، جس میں سے 86 یا 87 مہاجر تھے، باقی انصار تھے، اور 61 جو تھے وہ قبیلہ اوس کے لوگ تھے اور باقی دوسرے لوگ تھے جو اس لشکر کے اندر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ لشکر گیا اور جا کر آپ نے جو نیچے والی گھاٹی کے نیچے والی طرف تھی ادھر جا کر جسے العدوۃ الدنیا کہا جاتا ہے وہاں پر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا، اور یہ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے جس رات مشرکین مکہ کا لشکر بھی بدر کے مقام پر پہنچا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کیا تو حضرت حباب بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کیا اس جگہ کا انتخاب آپ اللہ رب العزت کے حکم سے کر رہے ہیں یا اپنی جنگ حکمتی کے عملی کے طور پر کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی جنگی حکمت عملی کے تحت اس جگہ کا انتخاب کر رہا ہوں۔ حضرت حباب بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، اگر ہم اس جگہ پر جو دشمن کے زیادہ قریب ہے اور جو پانی کے حوض کے قریب ہے وہاں پر جا کر اپنا قیام کریں تو وہ زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ پانی کے حوض پر قبضہ کر لیں گے اور دشمن کے لیے پانی کی کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی بلکہ وہ سارا قبضہ ہمارا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کو مانتے ہوئے لشکر کو وہاں پر لے گئی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہاں لشکر ٹھہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنگی حکمت عملی سمجھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ میرے صحابہ چونکہ مدینے سے جو لشکر نکلا تھا مسلمانوں کا ان میں تو کوئی زیادہ لوگ تھے ہی نہیں، وہ تو کسی اور ارادے کے ساتھ نکلے تھے، صرف 2 گھوڑے موجود تھے اور 70 کے قریب اونٹ موجود تھے یا 80 کے قریب اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلنے والے جو صحابہ کرام تھے ان میں سے سواریاں بھی پوری نہیں تھی اور مدینے سے طے کر کے نکلے تھے کہ ایک ایک اونٹ پر 3 بندے سوار ہوں گے، اور یہ قاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر بھی لاگو کیا، اور آپ کے ساتھ اونٹ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مرثد ابن مرثد رضی اللہ تعالی عنہ سواری میں شریک تھے، جو باری باری اس اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور مدینہ سے بدر کے مقام پر پہنچے تھے۔ اب 70-80 کے قریب اونٹ ہیں اور 2 گھوڑے ہیں اور مسلمانوں کا لشکر بڑا معقول تعداد کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 2 آدمیوں کو پکڑ کر لیا ہے جو وہاں پانی بھرنے کے لیے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا ہم ابو جہل کے لشکر کی ہیں، تو صحابہ نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ وہ ڈر کے مارے کہنے لگے کہ ہم ابو سفیان کے ساتھ ہیں،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا ہاتھ روک لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا اور آپ فرماتے ہیں جب انہوں نے سچ بولا ہے تو تم نے مارنا شروع کر دیا ہے, جب جھوٹ بولا ہے تو چھوڑ دیا ہے. آپ فرماتے ہیں وہ ابو سفیان کے لشکر سے نہیں ہے بلکہ وہ تو ابو جہل کے قافلے کے لوگ ہیں جو وہاں پر ان کے ساتھ آئے ہیں. جب انہوں نے سچ بولا تو آپ نے ان کو مارا اور جب وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ نے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ کتنے لوگ ہیں وہاں پر جو ابو جہل کے لشکر میں آئے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں لیکن ہیں بہت زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے ہیں اور ایک دن 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آپ کے مقابلے میں 1000 بندے کا لشکر موجود ہے اور یہ 1000 کا لشکر وہ ہے جن کے پاس 100 سے زائد گھوڑے موجود ہیں, 100 سے زائد گھوڑے موجود ہیں اور باقی اونٹ اور دیگر جنگ کا سامان ہر چیز سے لیس یہ لشکر ہے. اور دوسری طرف وہ کہ جن کے پاس تیر ہے تو چلانے کے لیے اس کے پاس کمان نہیں ہے اور اگر تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے, اپنے لیے بچاؤ کے لیے زرہ بھی موجود نہیں ہے. سارے جو ہے وہ لشکر کے اندر ایسے ہی لوگ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کرنا شروع کر دی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جنگ حکمت عملی جو ہے وہ سمجھائی. آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ زیادہ دور سے تیر نہ چلانا اور وہ جب زیادہ قریب آئے تب تلوار چلانا شروع کرنا. ساری چیزیں آپ ایک ایک کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. اور پھر دعا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا جو میدان تھا جہاں پر اگلے دن جنگ ہونی تھی وہاں پر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا مصرع فلان وھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ. آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ یاد رکھو یہ فلاں کی قتل گاہ ہے, یہاں پر فلاں مرے گا, یہاں پر فلاں قتل ہو کر گرے گا, یہاں پر فلاں کی کل لاش پڑی ہوگی. آپ صحابہ کرام کو یہ بتا رہے تھے. جنگ سے ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا. اگلے دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک الگ سائڈ پہ چھپر بنا کے دیا اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک جوانوں کا دستہ, جوانوں کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور ہوئی. اور انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر اگر اللہ رب العزت فتح دے تو ٹھیک, اگر خدا نہ خواستہ معاملہ الٹ ہو تو آپ یہاں سے مدینہ پہنچ جائیے گا, مدینے کے لوگ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہاں پر اس چھپر پر موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ہتھیار استعمال کیا. آپ نے نماز پڑھنا شروع کی, اللہ رب العزت سے دعا کرنا شروع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی لمبی دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے آپ کی چادر نیچے گر گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑے جو پاس ہی کھڑے ہوئے تھے. آپ کی چادر کو اٹھایا, دوبارہ آپ کے کندھوں پہ ڈالا اور کہا اللہ کے پیغمبر بس کر دیجئے. جس قدر آپ نے دعا کی ہے اور جس تضرع اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ آپ نے دعا کی ہے اللہ آپ کی دعا کو رائگاں نہیں کرے گا. اور آپ نے دعا کی اور فرمایا اللہم ان تہلک هذه العصابۃ اليوم لا تعبد ابدا. اللہ اگر آج یہ جو میں 15 سالوں کی محنت, 13 سال میں نے مکے محنت کی ہے اور 2 سال میں نے مدینہ کے اندر آ کر اسلام کی دعوت دی ہے, اسلام کے پیغام کو عام کیا ہے, اللہ میں اس 15 سالوں کی محنت کو یہاں پر لے آیا ہوں. میرے یہ 313 مجاہد کھڑے ہیں اور ادھر مشرکین مکہ کا لشکر ہے. اللہ اگر آج یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. اور یہاں ایک نقطے کی بات, شہادت کا مرتبہ ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں صحابہ کے لیے شہادت نہیں مانگی کہ اللہ میرے ان صحابہ کو شہید کر دے, بلکہ آپ نے ان کے لیے فتح مانگی ہے. اللہ اگر یہ آج شہید ہو گئے تو کل قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. لا تعبد ابدا, قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی سرزمین پر باقی نہیں بچے گا. اور آپ کی دعا کو اللہ نے قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی. اب جنگ شروع ہونے لگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے ایک صحابی جن کا نام سواد بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا, ان کو چھڑی کے ساتھ ذرا پیچھے کیا. وہ آگے کھڑے تھے, پیچھے کیا
تو وہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے آ جاؤ بدلہ لے لو۔ آپ کا جسم حضرت سواد بن نظر کا جسم ننگا تھا، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میرا ننگا جسم تھا، آپ کے جسم پر کپڑا ہے، میں کیسے بدلہ لوں؟ میں تو جو ہے وہ برابری چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے جسم سے کپڑا ہٹایا، یہ صحابی آگے بڑھے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ چمٹ گئے اور بوسہ لینا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں سواد یہ کیا کر رہے؟ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جنگ کا سما ہے، پتہ نہیں واپس لوٹ کر جانا ہے یا نہیں جانا، میں نے سوچا آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کا جسم کا بوسہ لے لوں، اس نیت کے ساتھ میں نے یہ کیا ہے۔ آپ نے صحابہ کی صفوں کو سیدھا کیا، ادھر سے ایک کفار کا بڑا مغرور بندہ آگے بڑھا اور کہتا ہے آج میں مسلمانوں کے حوض سے پانی پی کر ہی واپس لوٹوں گا۔ آگے بڑھا اور آ کر پانی پینے کے لیے حوض کے قریب آیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، یہ نہیں رکا، انہوں نے تلوار ماری اور اس کی پنڈلی کاٹ دی، یہ پھر بھی گرتے ہوئے آگے حوض کی طرف بڑھتا ہے اور حضرت حمزہ تلوار مار کر اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ اب باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی ہے، ادھر سے مشرکین مکہ کی طرف سے 3 بندے آئے ہیں، عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ۔ یہ عتبہ اور شیبہ جو ہے یہ ربیعہ کے بیٹے تھے، اور ایک ان کا پوتا جو ہے ولید، وہ تینوں آگے نکلے، اور ادھر سے انصار کے 3 صحابہ اکرام، ان میں سے ایک کا نام حضرت معوذ، ایک جو ہے وہ دوسرے صحابی، 3 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باہر آتے ہیں۔ اب یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں ایک طرف یہ کفار کے جو ہے وہ لشکر کھڑے ہیں، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جانثار کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں ہم انصار ہیں۔ کہتے ہیں ہم انصار سے مقابلہ نہیں کریں گے، ہمارا مقابلہ تو ہمارے خاندان کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ آواز دیتے ہیں اللہ کے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے رشتہ داروں کو باہر بھیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں حضرت علی سے کہ علی، حضرت علی کھڑے ہوں، حضرت حمزہ سے کہا وہ کھڑے ہوں، عبادہ ابن حارث سے کہا وہ کھڑے ہوں۔ یہ تینوں مسلمانوں کے لشکر سے پہلے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں، ادھر سے وہ 3، حضرت علی کے ساتھ ولید کا مقابلہ ہوتا ہے، اور حضرت حمزہ کے ساتھ عتبہ کا، اور حضرت عبادہ بن حارث کے ساتھ دوسرا جو تھا شیبہ، اس کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اور حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے مد مخالف کو قتل کر دیا، اور پھر حضرت عبادہ بن حارث کی طرف بڑھے اور تیسرے بندے کو بھی قتل کر دیا۔ اب یہاں سے باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہا شدو شدو، کہ ان پر حملے کرو، تابڑ توڑ حملے کرو، آگے بڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تشجیع دلا رہے ہیں، آپ انہیں جنگ پر ابھار رہے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی جو ہے چوڑائی اور آسمان و زمین کے برابر ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت عمیر ابن حمام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہیں، آپ کی زبان سے یہ قرآن کی آیت سنتے ہیں، تو کہتے ہیں بہت ہوں، اپنی تھیلی سے چند کھجوریں نکالی کھانے کے لیے کہ میں کھا کر طاقتور ہو جاؤں، اور پھر ان کو وہیں پھینک دیا اور لڑتے لڑتے جنگ میں شہید ہو گئے۔ جنگ جاری ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا میری دائیں طرف ایک نوعمر نوجوان ہے، بائیں طرف بھی ایک نوعمر نوجوان ہے۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ آج میری طرف بھی، میرے دائیں بائیں بھی کوئی کڑیل جوان ہوتا تو لڑنے کا مزہ آتا۔ میرے دائیں بائیں تو 2 نوعمر سے نوجوان ہیں، ایک کا نام معاذ ہے، دوسرے کا نام معوذ ہے۔ ایک کہتا ہے چچا عبد الرحمن ابو جہل کو جانتے ہو؟ دوسری طرف سے آواز آئی چچا مجھے بھی بتانا وہ کون ہے، میں نے سنا ہے کائنات کے امام کو بڑا برا بلا کہتا ہے، آج میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں بیٹا وہ تو بڑا ہوشیار آدمی ہے، تم کیا کرو گے اس کے مقابلے میں؟ کہتے ہیں نہیں آپ ہمیں بتائیں تو صحیح۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں اتنی دیر میں میری نظر پڑی کہ ابو جہل قافلے کے اندر صفیں سیدھی کر رہا ہے اور اس کے ارد گرد 40 افراد کا لشکر موجود ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا وہ جو بندہ پھر رہا ہے وہ ابو جہل ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ 2 نوجوان اس انداز میں ابو جہل کی طرف گئے ہیں جیسے ایک باز چڑیا کی طرف جاتا ہے، اور جا کر ایک نے ابو جہل کی ٹانگ پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی ٹانگ کٹ گئی اور یہ نیچے گرا، اور پھر
یہ نوجوان اس کی گردن پر وار کرتا ہے. اتنی دیر میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ دیکھتا ہے اور آ کر اس صحابی معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر وار کرتا ہے اور ان کا بازو کٹ کر پورا گرتا نہیں ہے بلکہ جسم کا ایک ٹکڑا ساتھ لٹک جاتا ہے. حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب میں لڑائی کر رہا تھا تو یہ بازو میرے بار بار آڑے آ رہا تھا, مجھے جو ہے وہ صحیح لڑنے نہیں دے رہا تھا. کہتے ہیں میں نے اپنے بازو کو پاؤں کے نیچے رکھا اور کھینچ کے اسے اپنے جسم سے جدا کر دیا. یہ وہ جذبہ تھا جس نے مسلمانوں کو پہلا جو مارکا ہے اس میں فتح نصیب کی. کہتے ہیں میں نے اپنے پاؤں کے نیچے بازو کو رکھا اور اسے جسم سے الگ کر کے پھینک دیا. اور یہی وہ صحابی تھے جو اس جنگ میں شہید ہوئے اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اس کے جو بھائی تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ابو جہل کا سامان عنایت کیا تھا. یہ دو بھائی تھے, افرا کے بیٹے تھے. کہتے میں نے اپنے جسم سے اس بازو کو الگ کر دیا. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم جو ہے وہ دین کے لیے جسم کا کوئی حصہ کاٹنا تو دور, اپنے آپ سے اپنا موبائل الگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ گھر سے اٹھ کر مسجد آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ صحابی کہتے ہیں میں نے جسم سے الگ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اب ابو جہل مارا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی, آپ پوچھتے ہیں پتہ کرو ابو جہل کا کیا ماجرا بنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور جا کر پتہ کرتے ہیں تو یہ ابو جہل جو ہے یہ موت اور حیاتی کی کشمکش کے اندر جو ہے آخری سانسیں لے رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جا کر اس کے سینے پر چڑھ کر گردن پر پاؤں رکھتے ہیں اور یہ ابو جہل پوچھتا ہے بتاؤ فتح کس طرف ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اللہ نے سچ کر دیا ہے. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں تیری گردن کاٹنے لگا ہوں. کہتا ہے کاش کسانوں کا کوئی بیٹا آج میری گردن نہ کاٹتا. یہ وہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو مکے میں ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے. کہتے ہیں میں وہی چرواہا ہوں جو مکے کے اندر تمہاری بکریاں چروایا کرتا تھا, آج تیری گردن کاٹنے لگا ہوں اور اسے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا. اس کی گردن جب لائی گئی آپ کے سامنے پیش کی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر والحمدللہ, اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دیا ہے اور مدد کی ہے اور اس لشکر کے جو ہے وہ کلا کھانا کر دیا ہے. مسلمانوں نے اس لشکر کے اندر فتح حاصل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی. 70 کے قریب جو مشرکین مکہ تھے وہ جہنم واصل ہوئے. 70 کے قریب جو ہے ان کو قیدی بنا لیا گیا اور قیدیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس, حضرت علی بن ابی طالب کے بھائی حضرت عقیل اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص, یہ سارے موجود ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی کو ایک صحابی جب بندی بنا رہے تھے, قیدی بنا رہے تھے, تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا اس کے بازوؤں کو ذرا زور سے باندھنا, اس کی ماں بڑی مالدار ہے تمہیں بڑے پیسے دے گی. تو حضرت مصعب بن عمیر کا بھائی کہتا ہے آپ تو میرے بھائی ہو, آپ تو میری صاحب کی بات کرو. حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں آج میں تمہارا بھائی نہیں ہوں, اب میں انصاری کا بھائی بن چکا ہوں. یہ وہ جنگ تھی حق اور باطل کے درمیان, پہلا معرکہ تھا جس کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماموں کا سر کاٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا تھا. حضرت حذیفہ نے اپنے باپ کی گردن کاٹ کے رسول اللہ کے قدموں میں لا کے رکھ دی تھی. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور امین, اس امت کے امین عبیدہ ابن جراح نے اپنے باپ کی گردن کاٹ دی تھی. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر کہتے ہیں ابا جان آپ میری تلوار کے سامنے بہت بار آئے, میں نے آپ کو معاف کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا بیٹا اگر میری تلوار کے سامنے ایک بار بھی آ جاتا تو میں تمہیں چھوڑنا نہیں بلکہ محمد کے قدموں پر نثار کر دیتا. یہ وہ حق و باطل کا معرکہ تھا جو مشرکین مکہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بقا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی اور آپ کو 70 جو ہے وہ کفار قید میں آ گئے اور 70 جو ہے وہ اس وادی کے اندر وادی بدر میں جہنم حاصل ہو گئی. اللہ نے مسلمانوں کو فتح ادا کی. یہ وہ پورا واقعہ تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن بدر میں قیام کیا اور 3 دن قیام کرنے کے بعد آپ جب جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدی بنائے تھے
ان میں سے ایک جو تھا نضر بن حارث، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں کفار کے لشکر کا جھنڈا تھا۔ عقبہ بن معیط کے بارے میں کہا اس کو بھی قتل کر دو، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ ان کو جو ہے دردناک عذاب دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ گئے اور اہل مدینہ نے آپ کا استقبال کیا۔ اب اس سارے واقعے سے ہمارے لیے جو اسباق ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا سبق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سارے واقعے کے اندر جب مدینہ سے لشکر نکلا تھا، پہلا چونکہ سواریاں نہیں تھی، مساوات کا درس دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاعدہ اپنے اوپر بھی لاگو کیا کہ ایک سواری پر تین افراد سوار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات قائم کی سب سے پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر جو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حباب بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ تبدیل کرنے کا مشورہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مشورے کو مانا ہے۔ یعنی اگر کوئی چھوٹا یا آپ سے کم مرتبے والا بھی آپ کو کوئی صحیح مشورہ دے تو آپ اس کو تسلیم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہمارے لیے اس سبق ہے اس غزوہ کے اندر وہ یہ ہے کہ کبھی بھی وسائل کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ توکل ہمیشہ توکل اور بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کے اندر جو کیا، آپ نے توکل کیا اور پھر اللہ رب العزت سے خالصتاً دعائیں کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ نکلنے سے لے کر غزوہ بدر تک 10 کے قریب دعائیں ہیں جو احادیث میں ہمیں ملتی ہیں، جو آپ نے مختلف مقامات پر کی ہیں، اور اس قدر خلوص کے ساتھ آپ نے دعا کی ہے کہ آپ کی چادر کے اندر سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا اور کہا اللہ کے پیغمبر آپ کی دعائیں اللہ رائگاں نہیں بھیجے گا۔ تیسری چیز کہ اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے تو اللہ رب العزت نصرت اور فتح دیتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جو بات کی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو البختری اور عباس ابن عبد المطلب کو قتل نہ کیا جائے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو زبردستی اس جنگ کے اندر لایا گیا تھا۔ مشرکین مکہ نے زبردستی کہا تھا، چونکہ ہر گھر کا ایک فرد جا رہا تھا تو ان کو زبردستی کہا گیا کہ آپ اس جنگ میں شریک ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اصول بتاتے ہوئے کہا کہ جو لوگ زبردستی جنگ کے اندر شامل کیا جائے ان کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیغام دیا کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے، اللہ رب العزت آپ کو کوئی فتح نصیب کر دے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ غرور و تکبر نہیں کرنا، بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر بجا لانا ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ اللہ کی نصرت اور تائید سے ہوا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور کام جو کیا ہے مشرکین مکہ کی لاشوں کو اٹھا کر بدر کے ایک کنویں کے اندر پھینکوا دیا تھا تاکہ ان کی لاشوں کے جانور آ کے جو ہے بے حرمتی نہ کریں۔ تو جنگوں کے اندر بے حرمتی کرنا، لاشوں کا مسئلہ کرنا اور بے حرمتی کرنا، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور یہی ہمیں اس پہلے غزوے سے درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے۔ پھر قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب سو رہے ہیں تو آپ کو نیند نہیں آ رہی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا مسئلہ ہے، آپ بڑے پریشان ہیں؟ کہا میرے صحابہ کس طرح میں چین سے سو جاؤں اور ان کے بازو جو ہے بندھے ہوئے ہیں؟ آپ نے کہا ان کے بازو کو ڈھیلا کر دو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین کی کہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ صحابہ خود روکھی سوکھی کھاتے تھے لیکن ان کے لیے اچھے سے اچھا کھانا لے کر آتے تھے۔ تو جو قیدی بنائے گئے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہے لکھنا پڑھنا بڑا معروف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جنگ بدر سے جو قیدی بنائے ان میں سے ایک جو قیدی پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان پر شرط لکھی گئی کہ آپ مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ دشمن کی اقتصادی قوت پر ضرب لگانا یہ جنگی حکمت عملی بھی ہے اور یہ مطلوب بھی ہے کہ آپ ان کی جو قوت ہے، جو اقتصادی اور معاشی قوت ہے، یہی مسلمانوں کا اصل میں مقصد تھا کہ جو قافلہ شام سے آ رہا تھا اس پر حملہ کرنا اور اس سے جو مال و غنیمت تھا اسے حاصل کرنا۔ تو اقتصادی قوت کو کم کرنا بھی ہمیں یہاں سے درس ملتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کے اندر
نوجوانوں کا اور بچوں کا کردار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں بچوں کو شریک نہیں کیا سوائے وہ چند امتیازی بچوں کے جنہوں نے خود اس بات پر اصرار کیا کہ ہم یہاں پر شریک ہونا چاہتے ہیں اور جنگ میں جانا چاہتے ہیں. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اور پھر ایک اور چیز کہ قائد کا خود میدان جنگ میں موجود ہونا اور پھر مشقوں کی تربیت کرنا اور پھر ہر چیز میں خود ساتھ شریک ہونا، یہ باقی لشکر کا حوصلہ بڑھا دیتا ہے، انہیں بھی حوصلہ دیتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر کیا. اور آخری چیز یہ کہ قانون اور عدالت یعنی مساوات اور عدل کے سامنے سب لوگ برابر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سواد بن نضر کا معاملہ پیش آیا تو آپ نے فوراً ان کو بدلے کے لیے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ آپ آ کر بدلہ لے لو. تو قانون کے سامنے ہر کوئی برابر ہوتا ہے. یہ وہ چند اسباق ہیں جو ہمیں اس غزوے سے حاصل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.